الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا کہ مخلوق میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور ناپسندیدہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ بخیل۔ یہ خاص طور سے متکبر شخص کے بارے میں باتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے دل میں تکبر ہو، اور جس کی زبان سخت ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں تکبر ہوگا اس کی زبان سخت بھی ہوگی، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا، تو اس کی بنیاد پہ اس کا یقین بھی کمزور ہوگا۔ اور عام طور سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو تکبر والا شخص ہوتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں بڑا پن ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ بخیل بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے حق ماننے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی سخت بات فرمائی کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ بڑی کتنی سخت بات ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا لباس، جوتا وغیرہ عمدہ اور صاف ستھرا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندے پر نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ پیسے ہوتے ہوئے غریبوں کی سی حیات بنانا اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو حقیر جانے۔ فرمایا، جو شخص اپنا جوتا خود درست کر کے کپڑے میں پیوند لگا لے اور اللہ کو سجدہ کرے، وہ تکبر سے بری۔ اور ایک حکیم کا بہت ہی عمدہ مقولہ ہے۔ کسی حکیم نے کہا ہے، صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ راحت والا ہوتا ہے، اور تواضع کا جو پھل ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اندر۔ مومن کا فخر اس کا رب اور اس کی عزت اس کا دین ہے۔ مومن کے لیے سب سے بڑے فخر کی چیز یہی ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اپنے رب کو تسلیم کرنے والا ہے، اور یہ کہ اس کو اسلام کی توفیق عطا کی گئی ہے، اس کا دین اسلام ہے۔ منافق کا فخر نسب ہے، وہ اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے کہ صاحب میں اس خاندان کا، میں اس خاندان کا، اور اس کی عزت اس کا مال ہے۔ وہ اپنے مال کے ذریعے ہی سے اپنی عزت سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مال ہوگا تو میری عزت ہوگی، مال نہیں ہوگا تو عزت نہیں ہوگی۔ وہ اخلاق کو اہمیت نہیں دیتا، وہ دین کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اور اچھی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سب سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دین کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے رب کی تعلیمات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی تکبر سے بچنا چاہیے اور ایمان والے کی طرح اپنے رب کی تعلیمات کو پسند کرنا چاہیے اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اور ایک سلسلے میں ایک بات اور فرمائی گئی ہے، تکبر کا جو ضد ہے وہ تواضع ہے، اور وہ انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ فقی ابو اللیث فرماتے ہیں، تواضع انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی عادت ہے، اور تکبر کفار اور فرعون کی صفت ہے، اور یہ انہی لوگوں کا شیوا ہے۔ متواضع اور متکبر کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو تواضع اور وقار کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن نے جن چیزوں کی تعریف کی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمانی صفت کو اختیار کرنے والا بنائے، اور کفاروں کی جو برائیاں ہیں، کفاروں کی جو عادات ہیں اور ان کی جو شیوا ہے، ان سے جو ہے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں فہم سلیم اور بصیرت سے نکالے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔